نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین و سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورہ نور کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت زانیہ ہو یا بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا۔ اس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو قابل مصالحت نہیں یا مفاہمت نہیں کہ کوئی دونوں مل کر یہ کہیں کہ چلیں میں تمہیں اس کے معاوضے میں یہ چیز دے دیتا ہوں، اس کو درگزر کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی آدمی نے کسی کے ساتھ ایسی بدحرکت کی، زنا کیا، تو اس لوگوں نے کہا کہ چلیں مل کر ہم اس کے معاوضے میں آپ کو یہ دے دیتے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا کہ ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اس پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر آپس میں خود ہی اس کے متعلق فیصلہ کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہو گیا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کتاب اللہ کے موافق کیجیے۔ اب ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ حضور علیہ السلام فیصلہ ہی وہی فرمائیں گے جو کتاب اللہ کے مطابق ہوگا۔ دوسرے نے بھی کہا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کتاب اللہ کے مطابق ہمیں کوئی حکم فرمائیے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں کہ ان کو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کتاب اللہ کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ دونوں پارٹیز جو تھی وہ اس لحاظ سے ثابت کر رہی تھی کہ جو دین کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے۔ اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو دین کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو دوسرے نے بھی یہی بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے تو میں بیان کروں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ بیان کرو کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو تھا وہ اس شخص کے ہاں مزدور تھا، کام کرتا تھا اس کے گھر کے اندر، اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر دیا۔ لوگوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو سنساری ہے، پتھر مارے جائیں گے، رجم کیا جائے گا۔ تو ہم نے بیٹھ کر یہ بات کی اور میں نے معاوضہ کے طور پر اس چیز کے بدلے میں اس کو 100 بکریاں دے دی ہیں، سبحان اللہ، اور 1 لونڈی دے دی ہے کہ تم یہ لے لو اور اس چیز کو ختم کر دو۔ تو اب ہمارے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا اصل میں ہے۔
جبکہ میں نے اس کے بعد جب دے دی 100 بکریاں بھی دے دی اور لونڈی بھی اپنی دے دی اس کو، تو میں نے علماء سے مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ تو علماء نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ جو لڑکا ہے اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کی سزا دی جائے گی، اور یہ بکریوں کا مسئلہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ تو علماء نے جب یہ بات کہی، چونکہ وہ لڑکا شادی شدہ نہیں تھا، تو علماء نے کہا کہ چونکہ تیرا بیٹا محسن یعنی شادی شدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہوگی، اور جو عورت ہے وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اب مجھ سے اس کا فیصلہ سنو، سرکار نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، اب یہ سرکار اس سے شروع کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سبحان اللہ۔ میں وہی فیصلہ سناؤں گا تم کو جو کتاب اللہ کے موافق ہے، سبحان اللہ۔ جو کتاب اللہ کے مطابق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ تیری 100 بکریاں بھی واپس ہوں گی اور تیری لونڈی بھی واپس ہوگی، اگر تیرا بیٹا جب تک خود اقرار نہ کرے کہ مجھ سے یہ جرم ثابت ہوا، یا اس پر 4 گواہ جو ہے وہ ان کی گواہی سے زنا ثابت نہ ہو جائے، اتنی دیر تک تیرے ان چیزوں کے کرنے سے، دوسروں کے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ خود اقرار کرے یا 4 گواہ موجود ہو اور جو یہ بات کہیں۔ اب گواہ تو تھا کوئی نہیں، اب اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو اس پر حد ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسری ڈیوٹی سرکار نے یہ لگائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اس عورت سے جا کر تفتیش کرو، اس سے پوچھو، اگر وہ اقرار کرتی ہے تو پھر اس کو سنساری کی سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا اور اس کو رجم کی سزا حضرت انیس نے دی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جرم ایسا ہے کہ جو قابل مساعدت نہیں کہ بیٹھ کر اس کو حل کر لیا جائے، نہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح، بلکہ اب تو نوٹس ہی نہیں لیتا ان چیزوں کا، اب تو یہ چیز ہی نہیں رہ گئی، کوئی نوٹس ہی نہیں ان چیزوں کا، یہ تو چیز فخریہ بیان ہوتی ہے، بلکہ یہ کہہ دی یہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، سوری کی، بس اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ دین کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کو یہ فرمایا گیا کہ یہ بات ایسی نہیں، بلکہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ان دونوں کو 100 کوڑوں کی سزا لگائی جائے۔ اور ایسی سزا دیتے وقت اللہ رب العزت، یہ بات مکمل ہو گئی تھی، سزا مکمل ہو گئی ہے، مگر اگلے جو لفظ ہیں وہ قابل توجہ ہے کہ یہ جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جرم اتنا سخت ہے، سزا بیان کر دی ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے۔ اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے نہ آئے تم کو ان دونوں کے معاملے میں، یعنی مرد اور عورت کے معاملے میں، رأفت الرحم، یعنی جو سزا دینے والے ہو تمہیں ان دونوں کو سزا دیتے وقت رحم نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے دین کے معاملہ میں تمہیں سزا دیتے وقت رحم نہیں آنا چاہیے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک حاکم کو پیش کیا جائے گا، حاکم، قاضی، اس کو پیش کیا جائے گا، اور یہ وہ ہوگا کہ جس نے کوڑوں کی سزا دیتے وقت، حد کر لگاتے وقت اس نے کمی کی ہوگی ایک کوڑے کی، اور اس سے پوچھا جائے گا لما فعلت ذالک، کہ تو نے ایسا کیوں کیا، جب سزا پوری 100 تھی تو نے 99 کیوں لگائے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس لیے کیا رحمت لعبادک، تاکہ تیرے بندوں پر میں شفقت ہو جائے، رحم آ گیا تھا تو میں ان تیرے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے ایسا کیا۔ سرکار فرمائیں گے کہ انت ارحم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، میں نے سرکار کا نام لے لیا، اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت کے روز
کہ بھئی تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے لے جاؤ اس کو، فَاذْهَبُوا بِهِ، اس کو لے جاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو، دوزخ میں ڈال دو. اس حاکم کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. کیا جرم اس کا؟ کمی کی ہے اس نے سزا. رحم آ گیا اس کو. ایک دوسرے حاکم کو بلایا جائے گا اور یہ وہ حاکم ہوگا کہ جس نے سزا دیتے وقت ایک کوڑا زیادہ کر دیا تھا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، لما فعلت ذالک، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ تیری نافرمانی کرنے والے لوگ کم ہو جائیں جب اس کو سزا زیادہ ملے گی تو. سبحان اللہ پاک فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ حکیم ہے، لے جاؤ اس کو بھی، اس کو بھی جہنم میں پھینک دو. یہ ہے کہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ اللہ کے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے ابھی ذکر کیا تھا لفظ لونڈی کا، تو اس سلسلہ میں کچھ سوالات تھے. آپ ہی کی طرف سے اس کو منسوخ کیا جائے گا کہ آپ تمام کی طرف سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، کچھ نہیں پوچھ سکتے. تو یہ مجھے ملے تو اسی ریلیٹڈ میں نے اس کو کر دیا کہ پہلا یہ تھا کہ بیوی اور لونڈی میں کیا فرق ہے. سبحان اللہ. کیا لونڈی کا لفظ اب بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا لونڈی بغیر نکاح کے ہوتی تھی؟ یہ سوال ہے. اس کے متعلق ذہن میں رکھیں کہ بیوی اور لونڈی میں فرق یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ ایک ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر وہ رشتہ طے پاتا ہے. وہ ملکیت میں نہیں ہوتی. وہ چاہے نکاح کرے، وہ چاہے تو نکاح نہ کرے، اور اگر نکاح ہو گیا وہ بیوی بن گئی تو وہ چاہے آپ کے ساتھ رہے اور چاہے وہ نہ رہے. مگر جو لونڈی ہوگی وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ملکیت میں ہوتی. ملکیت کیسے ہوتی تھی؟ اس دور کے اندر تھا کہ جیسے جنگ ہوئی، جیسے غزوہ احد ہوا، تو جب دشمن بھاگتا ہے تو بھاگتے وقت اپنا ساز و سامان چھوڑ دیتا ہے، تو وہ سارے کا سارا مال غنیمت ہوتا ہے. اسلحہ چھوڑ جاتا ہے، وہ مال غنیمت ہے. کچھ ان کے پاس جیسے اونٹ تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ سارے کے سارے مال غنیمت ہیں. اسی طرح اگر ان کے ساتھ عورتیں موجود ہوں، ساتھ آئی ہوں، تو وہ لونڈیاں بن جائے گی جب ان کو مال غنیمت میں لے لیا جائے گا. جب مال غنیمت میں لے لیا جائے گا تو سپہ سالار یا حاکم وقت اس کی تقسیم کرتا ہے، جیسے مال غنیمت کی تقسیم کرتا ہے ایسے اس کی تقسیم کرتا ہے. تو وہ اس کی ملکیت میں آتی ہے جس کو سپہ سالار یا حاکم وقت اس کو دیتا تھا. وہی اب اس دور کے اندر کوئی جیل تو ہوتی نہیں تھی، اسی طرح ان لوگوں کو دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان سے کام بھی گھر کا لیتے، اور ان کے ساتھ یہ جو تھا ان کو اجازت تھی کہ بجائے یہ بے روی اختیار کرے جس کی ملکیت میں ہوتی تھی، اس کو شرعاً حق تھا کہ ہاں اس کے ساتھ یہ ہم بستری کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ وقت تھا یہ ایک. مگر آج کے دور کے اندر یہ چیز نہیں ہے. بیوی جو ہوتی ہے آپ کی وراثت کی حقدار ہوتی ہے، جبکہ لونڈی آپ کی اس کی وراثت کی حقدار، بلکہ وہ خود وراثت میں چلی جاتی ہے. بے شک. جس کی ملکیت میں ہوگی وہ فوت ہو گیا تو اب وہ آگے جس کے ساتھ وہ جائے گا وہ اس کی تقسیم میں چلی جائے گی. تو اس لیے آج کے دور کے اندر یہ چیز ایسا نہیں ہے، وہ اس دور کے اندر تھا، اب یہ چیز موجود نہیں ہے. تو یہ دونوں کے اندر یہ چیز اچھی فرق ہوگی. اگر یہ کہ اگر عدالت کو 4 گواہ نہ مل سکے اور مجرم پر جرم ثابت نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں وہ دنیاوی سزا سے تو بچ جائے گا، مگر کیا آخرت کی سزا بھی معاف ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت جب خود کہتا ہے کہ من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے روز کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہی بات اسی طرح ہے کہ جب ایک شخص نے کوئی جرم کیا، کسی نے زنا کیا، اب کیا ہے اسے ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی شخص مسئلہ پوچھ رہا ہے اور وہ یہ پوچھے کسی بھی عالم دین سے ٹی وی پر بیٹھے کہ میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسے ایسے کیا تھا، تو یہ جرم ہے. اسے نہیں ایسا کہنا چاہیے.
اس لیے کہ اس پر حد لگی کہ جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پر حد لگے گی، اس پر حکم ہوگا. اس لیے اگر اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان مت کر. تو قیامت کے روز جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، تو وہ اس کو معاف کرے گا. لوگوں کے پردہ پوشی دنیا میں نہیں کچھ ہوا تو آخرت میں اللہ رب العزت جو ہے اسے معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. اس پر رحم کی امید ہے. جب دنیا کے اندر اسے اتنی چیزوں سے بچا لیا تو آخرت میں بھی اللہ رحم فرمائے گا. اگر لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے کسی سے زنا کا جرم ماضی میں ہو گیا تو کیا اس پر بھی سزا بنتی ہے یا صرف معافی طلب کرتا رہے کیونکہ کم علمی کی وجہ سے ہوا تھا؟ لا علمی کی وجہ سے ہو یا کم علمی کی وجہ سے ہو، یہ کچھ جواب تو اس کے اندر آ گیا جو میں نے پہلے دیا ہے. ماضی میں ظاہر ہے کہ جو بھی جرم ہوگا وہ ماضی میں ہی ہوگا، ہو گیا اسے. تو اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے، اگر شرعی قوانین موجود ہوں تو کسی وقت بھی اس کا اقرار کرے تو اس کو سزا اس کے ملے گی. کتنا ہی جرم کیوں نہ پرانا ہو، مگر اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو پھر وہ اس سزا سے محفوظ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو بیان کرے. اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے توبہ اور استغفار. اگر کسی آدمی نے کچھ زیادہ ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، وہ شادی شدہ تھی، اب وہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں اس سے معافی مانگوں. اب وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہے. اب اگر اس کا دل کہتا ہے کہ اگر میں اس سے معافی مانگوں گا تو یہ بات تو ہو تو وہ میرے پیچھے ہو جائے گا، تو معافی مانگنے کا تو فائدہ کچھ نہ ہوا، تو وہ تو اس کی عزت اور خراب ہو گئی. تو اگر اسے ایسے حالات پیش آتے ہیں تو دین اسے کہتا ہے، شریعت اسے یہ کہتی ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کرے. بہتر یہ تھا کہ اگر تجھے یقین ہو کہ وہ تجھے معاف کر دے تو یہ سب سے بہتر ہے. مگر اگر ایسا ہو کہ وہ معافی کی بجائے اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اللہ رب العزت سے اسی توبہ استغفار کرے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک کوشچن اسی زمین میں، اگر کسی غیر شادی شدہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تو بعد میں وہ آپ کریں. شادی کر لیتے ہیں اگر، تو کیا اس کا؟ ویسے یہ تو آپ نے سوال یہ کیا، میں بول دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر کوئی شخص، مرد اور عورت ایسے ہیں کہ جنہوں نے زنا کیا ہو، کیا اب وہ شادی کے رشتے میں منسلک ہو سکتے ہیں؟ تو چونکہ اگلی ہی آیت ہم اس پر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر اس کو تفصیل سے گفتگو کریں. سبحان اللہ. تو چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر وہ دونوں، شاید میں اس سے 2 دن پہلے بھی شاید اس پر عرض کر چکا تھا کہ اگر وہ دونوں جو ہیں اس پر راضی ہوں تو ان کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، لیکن ان کی سزا پھر بھی واجب ہوگی اس پہ. ہاں، سزا ان کی ہوگی، سزا ان کی ہے، بالکل جا سکتا. اگر کسی کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں تو اس پر یہ اگر پتہ ہے تو پھر تو وہ سزا ہوگی. آمین سبحان اللہ. اللہ دعا کر لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلیہ الکرام وبارک وصلی وسلم علیہ. آمین. یا الہ العالمین، اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے مولا ہم سب کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے مالا مال فرما. مولا ہمیں ایسی پریشانیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم حضور کے صدقہ سے ہمیں ایسی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، جرموں سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنے کرم اور فضل سے ہم فرما، اپنا کرم فرما. ہمیں دین و دنیا کی عزت اور عظمتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.